بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ابراہیمی عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر سے بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو پوجنے لگے، ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں، چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کا سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتیوں کے پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہوا، اس میں بھی زمانہ لگا، نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کے پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے؟ بت پرستی پھیلی کیسے؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبے کی اثر نو تعمیر انہوں نے ہی کی تھی، اس لیے ان کو کعبے سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کے ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکے سے باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں کا ایک پتھر بھی ساتھ لیتے۔ ان کا خیال تھا اس سے سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی۔ پھر بات یہیں تک نہ رہی، جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے تھے وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبے کی طرح ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا تھا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور ہوئی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں۔ یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قومیں تاروں کی عظمت کی قائل تھیں، اس لیے کہ ان میں خلاق عالم کی قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتاؤ تھا۔ چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان ہوتا یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور اب ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا جو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا، یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، اس کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجنے لگتے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے منسوب کر دیتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجنا شروع کر دیتے، ان کے نام کی منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا وہ ہبل تھا۔ اس کو لانے والا شخص عمر بن لوہی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک مقام سے گزر ہوا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ ان سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو، ہم اپنے یہاں لے جائیں گے اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکے آ گیا۔ پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھیں، یہ چاہے زمزم پر نصب تھیں۔ اس وقت چاہے زمزم بالکل پٹ چکا تھا، بہتیرے تو اس کے نام تک سے ناآشنا تھے۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا، یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات، طائف کا ایک قبیلہ تھا ثقیف، یہ اس کی مورتی تھی۔ اور منات، مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزوؤں اور تمناؤں سے تعمیر کیا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر بنے، لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا۔ یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا۔ اب انہیں یاد بھی نہ رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، آج اسی باپ کی اولاد ان بتوں پر جان و دل سے فدا تھی۔ مکے میں نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئی اور مٹ گئیں، نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ دوڑ قصی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔
قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون کیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی اور عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصی پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دار الندوہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، بیٹھ کر شہری مسائل پر غور کرتے، اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیتے، وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے اور شادی بیاہ کے مسائل طے ہوتے۔ پھر قصی نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصی نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر حرام انہی کی ایجاد ہے جس پر حج کے دنوں میں چراغ جلتے ہیں۔ انہوں نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں، بھائیو ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے 2 عہدے قائم کیے۔ ایک کا نام تھا سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کریں، چاہے زمزم پٹ چکا تھا اس لیے پانی کمیاب تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا اہتمام بھی اسی شعبے کے سپرد تھا جو عربوں کا خاص مشروب تھا۔ دوسرے عہدے کا نام تھا رفادہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی، اس سے منا اور مکے میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی۔ اس شعبے کے ذمے اسی کا انتظام تھا۔ خانہ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہدہ قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہدے کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ بعد میں ان عہدوں کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا یا کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا، سمجھتا گویا کسی اقلیم کی بادشاہت مل گئی۔ قصی نے ان سارے عہدوں کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبہ سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصی کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب قصی بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصی کے سب سے بڑے بیٹے تھے، بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصی کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف، ان کی اولاد اثر و رسوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ چچیرے بھائیوں سے ان عہدوں کو چھیننے کا، چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا کہ یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقایا اور رفادہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دل عزیز تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، نہ صرف حاجیوں کے لیے انتظام کرتے بلکہ مکے کے غریبوں کا بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں 2 بار تاجروں کے قافلے ملک کے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں، گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ رومی بادشاہ سے اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ تھا۔ ہاشم نے اس کے پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا جا کر ان سے معاہدہ کیا، قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں گے، ان کی ضروریات کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے، اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مکے میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلائیں۔ اسی وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا کہ حشم کے معنی ہیں چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ ان کے اصلی نام کو دبا گیا۔ ان کا اصل نام تھا عمر، لیکن اب یہ نام کسی کو یاد نہ رہا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے۔ شام میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔
قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روداد پوچھنے لگی، کیا بیچا، کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں ان کی فراست کی داد دے رہے تھے، اس کی ذکاوت اور فطانت سے خوش ہو رہے تھے، چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر مسحور ہو رہے تھے۔ ہاشم نے سوال کیا، یہ کون عورت ہے؟ جواب ملا، یہ سلمہ ہے، باپ کا نام عمر ہے، خزرج کے ایک خاندان ہے بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ تاجروں نے ان کا پورا تعارف کروا دیا۔ ہاشم نے پوچھا، کیا یہ شادی شدہ ہے؟ جواب ملا، نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر ہو جو اس کی آزادی سلب نہ کرے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے کہا، پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئی۔ وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتی تھی، اسے معلوم تھا قوم میں ان کا مقام کیا ہے، چنانچہ ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اسے لے کر مکے چلے آئے، وہاں کافی دنوں ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئی۔ وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے، پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا، ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے، یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، طے کیا بھتیجے کو مکے لائیں گے، یہیں ان کا ددیال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابی سلمہ سے ملاقات ہوئی، بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں ہمارا کیا مقام ہے، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں ہے۔ سلمہ نے کہا، اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے، ذرا پوچھئے دیکھیے اس کی کیا خواہش ہے۔ مطلب نے نہایت پیار سے بھتیجے کو مخاطب کیا، کہو میرے دلارے، کیا خیال ہے، میرے ساتھ اپنے وطن چل رہے ہو؟ سعادت مند بھتیجے نے نہایت معصومیت سے جواب دیا، یہ تو امی بتائیں گی، جب تک امی جان کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جانے کا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئیں، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکے روانہ ہوئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی، دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی شور مچایا، مطلب غلام لائے ہیں، کیا تم نے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو یہ ہے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آوازیں سنی تو سخت برہم ہوئے، اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، یثرب میں تھا وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا تھا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی۔ چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا، سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکے کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر منتشر، حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا۔ کعبہ کے پاس کچھ حوض تھے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا، اس میں بڑی پریشانی ہوتی، طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے، چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، انہوں نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا کہ زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ جواب ملا، پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مزاز جرہمی تھا، جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار گزرا، انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے لیے جنگ کی، میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا، جاتے وقت مزاج سے اور کچھ تو نہ بن پڑا، البتہ کعبہ میں جو نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پاٹ دیا۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا، اچھا تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی کہ زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز تھی اور مسلسل آتی رہی، اس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی۔
خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاز کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں اطراف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام حارث تھا۔ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ باپ نے کلیجے پر سل رکھ کر ان سب کو ہدایت کی، اچھا تو الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ لاؤ۔ سب بیٹے اپنے اپنے نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے۔ وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور ان کو وہ تیر دے دیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہاراجہ حبل کو کون سا بیٹا پسند ہے۔ اس وقت مکے میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ مہنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا، دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ مہنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے۔ ان کو قربان کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل کے دیوتا کی پسند تھی۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے۔ وہیں قربان گاہ تھی، جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا، اساف اور نائلہ کے حضور، کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا۔ آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، عبداللہ کو قربان نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ عبد المطلب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کا ناخن تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ 10 اونٹ، 10 اونٹ۔ سب ایک ساتھ بول پڑے، ایسے لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ اس عورت نے کہا، تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کا ہی نام نکلا۔ لوگ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا یہ فدیہ قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام کا نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے۔ عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے، 2 بار اور قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے، صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا، اٹھتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بہتیری عورتیں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔
نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر ان کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی، سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگے۔ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی کی قسمت میں لکھا تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے ہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور بنی زہرا کے سردار کی بیٹی تھیں۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا، آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا، خوشی خوشی تیار ہو گئے، چٹ پٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا دلہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا ہے۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، تاجروں کا ایک کاروان شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ واپسی میں مدینہ سے گزر ہوا، جہاں ان کے باپ کا ننیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کر لیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبد المطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینے دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کریں، جب اچھے ہو جائیں تو انہیں ساتھ لے کر آئیں۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکے نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جسم سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کی بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا شام کا یہ سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدابیر کا سراغ لگا تھا، وہیں اللہ کا فرشتہ پروانہ موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی تھی۔ خبر بڑی دردناک تھی، نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی، جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ نے نئی زندگی پائی تھی، ان کی جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی ہوئی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو رنج بھی غیر معمولی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹا، صدمے سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے آئے، اور آمنہ کا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھی جو خاک میں مل گئیں، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزوئیں اور تمنائیں تھیں جو سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گئیں۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف و عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال دوش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی دن پہلے حبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بیش قیمت متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا کہ عبداللہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔ عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔